رات کی تاریکی میں کچھ رشتے پیدا نہیں ہوتے، وہ صدیوں پرانے ہوتے، بس وقت ان کی یاد دوبارہ جگا دیتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی محبت کی ہے جو زندگی اور موت کے درمیان پروان چڑھی، ایک ایسی محبت جس کا عاشق خود ایک سایہ تھا اور مشوق ایک بے خبر انسان۔ عالیہ ایک پرکشش مگر تنہا لڑکی اسلام آباد کی ایک پرانی تاریخی یونیورسٹی میں ادب کی طالبہ تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ ماضی کی کسی بھاری یاد کو اٹھا رہی ہو یا شاید کسی انکہی پکار کو سن رہی ہو۔ وہ تنہائی کو پسند کرتی، راتوں کو جاگتی اور اکثر پرانے مقبروں اور لائبریریوں میں گھنٹوں گزار دیتی۔ یونیورسٹی کے کیمپس میں ایک پرانا ہال تھا، بلیک اونگ، جسے برسوں سے بند رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا تھا وہاں کوئی روح ہے ایسی جو اپنی محبوبہ کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ عالیہ کو یہ سب افسانہ لگتا تھا، مگر ایک دن جب وہ اس پرانی لائبریری میں اکیلی بیٹھی تھی، بلیک اونگ کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سرد سی لہر فضا میں پھیل گئی۔ اس رات سے سب کچھ بدل گیا۔ عالیہ کو خواب آنے لگے، ایک اداس آواز اسے اس کے نام سے پکارتی، ایک سایہ جو اس کے قریب آتا اور چلا جاتا، اور وہ پرانا حال جہاں ہر دیوار پر کسی کے انتظار کی چیخ لکھی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ عالیہ کی نیند الفاڑنے لگی، وہ تھکی تھکی رہنے لگی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ صدیوں پرانے لباس میں ہے اور کوئی نوجوان اس کے قدموں میں بیٹھا اسے ریحانہ کہہ رہا ہے۔ عالیہ چیخ کر الفاٹے۔ پھر ایک دن وہی سایہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا، ہال کی دیوار سے آترتا دھواں بن کر اس کے سامنے آیا اور بولا، ریحانہ، میں نے تمہیں صدیوں تلاش کیا، تم واپس آ گئی ہو۔ عالیہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ ریحانہ کون ہے؟ میں عالیہ ہوں۔ سایہ خاموش رہا۔ پھر وہ قصہ سنایا جو کسی نے کبھی نہ سنا تھا۔ صدیوں پہلے مغل دور کے ایک نوجوان عالم فہیم کو ایک طوائف ریحانہ سے محبت ہو گئی تھی، مگر ان کا عشق گناہ سمجھا گیا اور ریحانہ کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ فہیم نے خودکشی کر لی، مگر اس کی روح اس جگہ قید رہ گئی۔ محبت کی تکمیل کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم دوبارہ آؤ گی تو تمہیں پہچان لوں گا اور تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ عالیہ پر آہستہ آہستہ وہ یادیں حاوی ہونے لگیں جو اس کی نہ تھیں۔ ریحانہ کی محبت، اس کی موت، اس کی پکار۔ وہ ڈرنے لگی، مگر دل کا ایک کونا زبردستی اس سائے کی طرف کھینچنے لگا۔ یونیورسٹی میں عجیب واقعات ہونے لگے، روشنی بند ہونے لگی، کتابیں خود بخود گرنے لگیں۔ عالیہ جب آئینے میں دیکھتی تو خود کو ریحانہ کے لباس میں دیکھتی۔ اس نے اپنے الفاظت سے ذکر کیا جو پرانے علوم کا ماہر تھا۔ وہ بولا، یہ سایہ ایک عاشق کی روح ہے، اگر تم نے اسے قبول کیا تو تمہاری روح ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ بندھی رہے گی، اور اگر تم نے انکار کیا تو وہ سب کو ختم کر دے گا جو تم سے قریب ہیں۔ عالیہ اب خوف اور محبت کے درمیان پھنس چکی تھی۔ وہ خوابوں میں اس کے ساتھ رقص کرتی، جاگنے پر آنسو بہاتی۔ پھر ایک دن فہیم نے اسے آخری بار بلایا، آج رات اگر تم میرے ساتھ گی تو ہماری روحیں ابدی ہو جائیں گی، اگر نہ آئی تو یہ عشق تمہیں دنیا میں جینے نہ دے گا۔ عالیہ نے پوری رات ایک خط لکھا، پھر حال میں پہنچی۔ وہاں فہیم منتظر تھا، دھواں سایہ اور آنکھوں میں صدیوں کی پیاس۔ اس نے کہا، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، صرف وہ لمحہ چاہتا ہوں جو ہم سے چھن گیا۔ عالیہ نے قدم آگے بڑھایا، اور جیسے ہی اس نے فہیم کا ہاتھ تھاما، پوری عمارت لرز گئی، روشنی غائب، دروازے بند، اور پھر مکمل خاموشی۔ اگلے دن یونیورسٹی بند رہی، حال ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔ عالیہ کہیں نہ ملی، بس اس کے خط کا ایک صفحہ اس کی میز پر پڑا تھا۔ اگر محبت اتنی گہری ہو کہ موت بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو میں اس محبت کو قید نہیں کہوں گی، میں اسے نجات کہوں گی۔ کہتے ہیں آج بھی رات کو بلیک اونگ کے پاس سے گزرنے والے کبھی کبھار بانسری کی آواز سنتے ہیں، اور ایک سایہ جو کسی کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا ہے۔